السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم الاسلام مکمل 4 حصے، تالیف حضرت علامہ مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تیسرا حصہ چل رہا ہے۔ آج کا تازہ عنوان ہے سنن وضو کے باقی مسائل۔ سوال: اگر وضو میں نیت نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر وضو کی نیت نہ کی، جیسے کہ دریا میں گر گیا یا بارش میں کھڑا رہا اور تمام اعضائے وضو پر پانی بہہ گیا تو وضو ہو جائے گا، یعنی اس وضو سے نماز پڑھ لینا جائز ہے، لیکن وضو کا ثواب نہ ملے گا۔ سوال: وضو کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ جواب: نیت کے معنی ارادہ کرنے کے ہیں۔ جب وضو کرنے لگے تو یہ ارادہ کرے کہ ناپاکی دور کرنے اور پاکی حاصل ہونے اور نماز جائز ہو جانے کے لیے وضو کرتا ہوں، بس یہ ارادہ اور خیال کر لینا ہی وضو کی نیت ہے۔ سوال: نیت کا زبان سے کہنا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب: زبان سے کہنا ضروری نہیں، ہاں کہہ لے تو کچھ مضائقہ بھی نہیں۔ سوال: وضو ہونے کی حالت میں نیا وضو کرے تو کیا نیت کرے؟ جواب: صرف یہ نیت کرے کہ وضو کرنے کی فضیلت اور ثواب حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ سوال: وضو میں بسم اللہ پوری پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنا یا بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام یا بسم اللہ والحمد للہ تینوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ سوال: مسواک کرنا کیسا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: مسواک کرنا سنت مؤکدہ ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے اور اس میں بہت بڑے فائدے ہیں۔ مسواک کسی کڑوے درخت کی جڑ یا لکڑی کی ہونی چاہیے، جیسے پیلو کی جڑ یا نیم کی لکڑی۔ مسواک ایک بالشت سے زیادہ نہ رکھنی چاہیے۔ دھو کر مسواک کرے اور دھو کر رکھے۔ اول داہنی طرف کے دانتوں میں پھر بائیں طرف کے دانتوں میں کرنی چاہیے۔ 3 مرتبہ مسواک کرنا اور ہر مرتبہ نیا پانی لینا چاہیے۔ سوال: غرغرہ کرنا کیسا ہے؟ جواب: وضو اور غسل میں غرغرہ کرنا سنت ہے، لیکن روزے کی حالت میں نہ کرنا چاہیے۔ داہنے ہاتھ سے کلی کرنا چاہیے۔ سوال: ناک میں پانی ڈالنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: داہنے ہاتھ میں پانی لے کر ناک سے لگائے اور سانس کے ذریعے سے پانی ناک میں چڑھائے، لیکن اتنا نہ کھینچے کہ دماغ تک چڑھ جائے۔ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ صرف ہاتھ سے پانی ناک میں چڑھائے، سانس سے نہ کھینچے۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا دونوں سنت مؤکدہ ہیں۔ سوال: داڑھی کے کس حصے کا خلال سنت ہے؟ جواب: داڑھی کے نیچے اور اندر کے بالوں کا خلال کرنا سنت ہے، اور جو بال کے چہرے کی طرف چہرے کی کھال سے متصل ہیں ان سب کا دھونا فرض ہے۔ سوال: انگلیوں کا خلال کس طرح کرنا چاہیے؟ جواب: ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال اس طرح کرے کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر ہلائے، اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سے کرے۔ داہنے پاؤں کی چھنگلیاں سے شروع کر کے بائیں پاؤں کی چھنگلیاں پر ختم کرے۔ سوال: تمام سر کا مسح کس طرح کرنا چاہیے؟ جواب: دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے سر کے دونوں طرف پیشانی کے بالوں کی جگہ پر رکھو اور ہتھیلیوں کو انگلیوں سمیت گدی تک لے جاؤ اور پھر واپس لوٹا لاؤ۔ اس کا خیال رکھو کہ تمام سر پر ہاتھ پھر جائے۔ سوال: کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینا چاہیے یا نہیں؟ جواب: نہیں، سر کے مسح کے لیے جو پانی لیا تھا وہی کافی ہے۔ اندر کانوں کا مسح شہادت کی انگلی سے کرنا چاہیے۔ اس کلپ کے لیے اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔